اب جو ہونے والا ہے نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یہ الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے متفق گردید رائے ابو علی برائے من انجیل کی آخری کتاب ریولیشن آف جان، اس میں آرمگیڈون اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end، اور اسی کا ذکر بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے عربوں کا شدید تہس نہس۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے، یعنی کتاب الملاحم پڑھیے، یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کے بیچا جاتا ہے ملحم، تو ملحمہ جنگ کو، ملاحم الملحمۃ العظمیٰ الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ ہیں۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھیے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم، اب اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری کتاب موجود ہے اس میں، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب اس کے جواب کے لیے ہے۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں توڑی سزا ملے گی، تم محبت کے گھر میں رہتی ہے۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہو، انہیں اسے سمجھنے کی مشقت اور محنت، پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونے شروع اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے اسلام کو۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ کس نے دکھا دیا؟ یہ ہے ایران کا بات۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار، پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دے رہے ہیں، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ سزا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ امریکہ مشکلوں کے منتھ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا
اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیز علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے، اب کس لیے؟ دوبارہ وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اب بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جب کہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت میں ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح کہ مستقبل کی ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجئے۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی مشرق کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو، یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے، پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پہلے، منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیکن امریکہ تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نماء عرب میں آیا، اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ میں ہو جاتا۔ افضل البشر ہے کہ نہیں؟ سید الانبیاء والرسل ہے کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہے کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ میں ہو جاتا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نماء عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز، یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نماء عرب سے ہونا چاہیے۔ لیکن 2 اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ، ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے، سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے
الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا۔ اسپرچول سینٹر آف گریویٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں، امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ، افغانستان سے شروع ہو جائیے، صفوت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شیخ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عاصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہے، ان کے پاس ان کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، 6 دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بونی اماں محمد علی کی یہاں بیٹا خلافت میں دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی دے دو۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty، ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری دیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آگے۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفق علیہ۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی داستان پاری نہ رہا۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا کہ کچھ بشیت عزتی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ،
عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤدعون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکالنا، جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یعطون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھی ہے نبی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں دو لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا۔ پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا۔ یہ باخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ باخان۔ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی، اس کے نیچے کا سارا علاقہ یہ باجوڑ دیر، یہ سارا پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان۔ اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا۔ اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا، اب وہ یروشلم نہیں تھا۔ اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا، ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایریا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے، پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس کیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد، خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھوکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور دوسرا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی۔ یخرجو
من خراسان رایات سود فلا یردها شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ یہ دو حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں، اور یہ جو جہاد ہوا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا۔ کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا، اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی۔ جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست، آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا، ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے۔ عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل گئی۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی، 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے۔ اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ۔ اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے، جزیرہ نما عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے۔ یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا ہے، پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے؟ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی، ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث۔ معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی، پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی، زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوش کن ہیں، دل کو بھانے والی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی۔ ان ساری پیشن گوئیوں کے بعد بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر بھی جو کفران نعمت کریں، ہمارے اتنے پختہ وعدے، ہمارے نبی کی اتنی واضح پیشن گوئیاں، اور پھر محبوب رہ جاؤ، پھر نبی جنبت نہ جنبت گل محمد، پھر حرکت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی ان پیشن گوئیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو پھر بہت ہی ناہنجار ہیں، اس ناہنجاری کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم بھٹک گئے تھے صحیح راستے پر آتے ہوئے، 1951 سے ہمارا قافلہ بھٹکا ہے، 1949 میں قرارداد مقاصد